بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں MF سعدی اسلامک یوٹیوب چینل۔ صرف و ناب کے اسباق کے دوران ایک ویڈیو میں ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں چند کلمات کہے تھے، اور اس کے بعد دوبارہ آج ہم سبق کی طرف جا رہے ہیں، اور ثلاثی مزید کے تمام ابواب ختم ہو جانے کے بعد یہ بات بتلائی تھی کہ 2-3 باب ایسے ہیں کہ جن کے فا کلمے اور جن کے خاص طور پہ باب افتعال کا فا کلمہ اور باب تفاعل کے فا کلمہ، اور اس کے ساتھ ساتھ باب افتعال کے عین کلمہ کو سامنے رکھتے ہوئے چند حروف ایسے ہیں کہ جو اگر ان کے فا کلمے میں یا عین کلمے میں آ جائیں تو اس کی وجہ سے تائے تفاعل یا تائے تفاعل اور اس کے ساتھ ساتھ باب افتعال کی جو تا ہے وہ ان حروف کے ساتھ تبدیل ہو جاتی ہے، کہیں پہ وجوباً کہیں جوازاً۔ تو اس لحاظ سے ان ابواب کا بیان کرنا اور ان قوانین کا بیان کرنا ضروری تھا، رباعی مجرد اور رباعی مزید سے پہلے۔ تو تقریباً 3 اسباق میں یہ بحث چلے گی، 3 سے 4 اسباق میں یہ بحث انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی، اور اس کا استعمال بھی ہوتا رہتا ہے قرآن مجید میں، کیونکہ بعض تو ایسے قوانین ہیں کہ جن کا جاری ہونا وجوبی طور پہ ہوتا ہے، تو وجوبی طور پہ جاری ہونے کی وجہ سے پھر ان کا ذکر کرنا تو انتہائی ضروری ہوتا ہے، وگرنہ جوازی بہت سارے ایسے قوانین ہیں جن کو آج تک ہم نے زیر بحث نہیں لایا، اور کسی موقع پہ وقتاً فوقتاً ان قوانین کو زیر بحث لایا جائے گا، لیکن یہاں ان کا ذکر کرنا ضروری تھا، اس لیے چند ایک اسباق میں یہ قوانین چلتے رہیں گے۔ ان کو عمومی طور پہ مادات بھی کہا جاتا ہے، یعنی مادات کے قوانین اور مادات کے ابواب۔ تو سبق نمبر ہے 67 نمبر ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں پہلا قانون ہے سین شین جیم کا قانون۔ اس میں وجوبی کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور یہ جوازی طور پہ باب افتعال کے فا کلمہ سے تعلق رکھتا ہے، اور باب افتعال کو ہم پہلے ذکر کر رہے ہیں چونکہ باب افتعال کے فا کلمہ میں مختلف حروف کے آ جانے سے مختلف قوانین سامنے آتے ہیں، اور آگے جا کے باب افتعال کا عین کلمہ ہو یا باب تفاعل کا فا کلمہ ہو، وہاں ایک ہی قانون تمام حروف کو سمیٹ کے لاگو ہو جاتا ہے۔ تو اس بنا پر یہاں سب کو الگ الگ ذکر کیا جائے گا، ہر ایک کا حروف کو سامنے رکھ کے نام رکھا گیا ہے۔ تو اس باب قانون کو نام دیا گیا ہے سین شین جیم کا، اس وجہ سے کہ قانون بھی اسی طرح ہے کہ ان سین شین جیم ان حروف میں سے کوئی حرف باب افتعال کے فا کلمہ میں واقع ہو تو تائے افتعال کو ان حروف کی جنس کرنا جائز ہے۔ جب آپ جنس کر دیں گے، جنس کا مطلب یہ ہے کہ تا کو آپ سین کر دیں گے، تو ایک سین پہلے سے موجود ہے، تو اس تا کو جب سین کیا تو یعنی تا کو آپ نے سین کا جنس کر دیا، یا تا کو شین کا جنس کر دیا، یا تا کو جیم کا جنس کر دیا۔ پھر جنس کا جنس میں ادغام ویسے ہی واجب ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ 2 ہم جنس لفظ آپس میں مل جائیں تو ان میں ادغام ہوتا ہے، اور ادغام کی ایک پوری بحث ہے جس کو ہم بالکل آخر میں مضاف میں جا کے وہاں قوانین اور ابواب میں اس کو ذکر کیا جائے گا۔ بہرحال وقتاً فوقتاً یہ بات سامنے آتی رہے گی۔ تو یہاں یہ ہے کہ جب تا سین ہو جائے گی تو سین ہو جائے گی تو سین اور سین کا آپس میں ادغام واجب ہوگا، یعنی وہ سین اور سین آپس میں ہم جنس ہیں، اس وجہ سے ان میں ادغام واجب ہوگا۔ تو اس واجب کے لفظ کی وجہ سے یہ نہ سمجھا جائے کہ پورا قانون ہی وجوبی ہے، قانون وجوبی نہیں ہے، یہ تو بعد میں جا کے ہم جنس 2 حرفوں کا آپس میں ادغام واجب ہوگا، وگرنہ قانون جواز سے تعلق رکھتا ہے، یعنی تا کو آپ سین کریں گے جوازن، تا کو شین کریں گے جوازن، تا کو جیم کریں گے جوازن، تو بعد میں جو ادغام ہوگا وہ وجوبی ہوگا۔ تو اس وجہ سے جو یعنی ابتدا ہوتی ہے وہ جوازی قانون سے ہی ہوتی ہے، اس وجہ سے پورے قانون کو جوازی قانون کہا جائے گا۔ تو بہرحال جب تا کو آپ سین کر دیں گے، تا کو شین یا تا کو جیم میں تبدیل کر دیں گے تو پھر ان کا ہم جنس ہو کے ادغام ہو جائے گا۔ سین کی آپ مثال ہم دیکھ لیتے ہیں، استماع باب افتعال ہے، یہاں دیکھیں آپ فا کلمے میں سین ہے، چونکہ مادہ اس کا سمیع ہے، سین میم عین، تو اس تا کو ہم سین کریں گے، اور اسی طریقے سے شین کی مثال لے لیں تو اشتبع، یہاں پہ شین با عین مادہ اصلی ہے، فا کلمے میں شین ہے۔ جیم کی مثال لے لیں تو اجتمل، یہاں جیم میم اور لام مادہ اصلی ہے، جیم فا کلمہ میں ہے۔ تو تینوں مثالوں میں
تا کو ہم ان حروف کی کہ ہم جنس کریں گے، یعنی تا کو سین کریں گے، تا کو شین کریں گے، تا کو جیم کریں گے، تو یہ ہو جائے گا اس سما، اس کے بعد جب ادغام ہوا تو اس سما، اش شبا ادغام ہوا تو اس شبا، اج جملہ ادغام ہوا تو اج جملہ۔ اب دونوں طرح آپ باب کو بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی صیغہ سامنے آ جائے تو اس کو آپ جوازن دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ تو باب اصل تو ہے استماع یستمع استماعا، مستمع استمع یستمع استماعا، مستمع لم یستمع لم یستمع لا یستمع لا یستمع الی آخری۔ اس کو آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، استماع یستمع استماعا، مستمع اسمع یسمع استماعا، مستمع لم یسمع لم یسمع لا یسمع لا یسمع لا یسمع لا یسمع۔ ایسے ہی اشتبا یشتبع اشتباعا مشتبع بھی پڑھ سکتے ہیں، اشبع یشبع اشباعا فهو مشبع بھی پڑھ سکتے ہیں، اجتمل یجتمل اجتمالا فهو مجتمل بھی پڑھ سکتے ہیں، اجمل یجمل اجمالا فهو مجمل یوں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے مصدروں کا، تو مصدر تینوں کے الگ سے یہاں لکھ دیتے ہیں۔ باب افتعاء یعنی سین کی مثال میں مصدر ہوگا، چونکہ ہم حمزہ وصلی والا باب ہے تو ہم لکھیں گے الاستماع، اس کو ہم کر دیں گے ویاکے۔ ویاکے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دوسری صورت کیا ہے، لسماع۔ ایسے ہی لشتباع، ویاکے لشباع۔ اور تیسرا صورت آپ دیکھ لیں، آپ دیکھ رہے ہیں لجتمالو، ویاکے لجمالو۔ یہ مصدر تینوں کے ہو گئے۔ تو مصدر کو پڑھنے کا یہ طریقہ ہوگا، صرف صغیر ثلاثی مزید صحیح اسباب افتعال، جیسے لستماع ویا کے لسماع، جیسے لشتباع ویا کے لشباع، جیسے لجتمال ویا کے لجمال۔ تو جیسے باب کو سمجھنا، ماضی کا پہلا صیغہ سمجھنا ضروری ہے، مصدر کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور مصدر میں بھی وہی ہوا ہے جو ماضی کے پہلے صیغے میں ہوا ہے کہ لستماع تھا، تا کو آپ نے سین کر دیا، سین کا سین میں ادغام کر دیا، لسماع ہو گیا۔ لشتباع تھا، تا کو شین کر دیا، شین کا شین میں ادغام کر دیا، لشباع ہو گیا۔ لجتمال تھا، تا کو جیم کر دیا، جیم کا جیم میں ادغام کر دیا، لجمال ہو گیا۔ تو یہ بالکل ہی ایزی یعنی آسان سی ایک بات ہے۔ اگلے قانون پہ آ جاتے ہیں، دال زال زا کا قانون۔ لکھا ہے کہ ان حروف میں سے کوئی حرف باب افتعال کے فا کلمہ میں واقع ہو تو تا افتعال کو دال سے بدلنا واجب ہے۔ یہ بات سمجھنی ضروری ہے، تا افتعال کو یہاں دال سے بدلنا واجب ہو جائے گا جب باب افتعال کے فا کلمہ میں ان تین حروف میں سے کوئی حرف آ جائے۔ یہ انتہائی ضروری بات ہے، اور چونکہ وجوب سے تعلق رکھتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں دبرا مادہ اصلی ہم لکھتے ہیں تو اس سے باب افتعال کا ماضی کا پہلا صیغہ بناتے ہیں اد تبرا، اور ذکرا اس میں ہم کیا کرتے ہیں، پھر تا کو دال کرتے ہیں، اد دبرا ہو جاتا ہے کیونکہ تال کو دال کرنا واجب ہے، اور دال سے ہم لیتے ہیں ذکرا کو، اذ تکرا دال سے بدلنا واجب ہے تو اذ دکرا۔ زجرا سے آپ زا لیتے ہیں تو اذ تجرا، اس کو تا کو دال سے بدلتے ہیں تو اذ دجرا۔ تو یہ مثالیں سامنے آ جاتی ہیں، اذ تبرا سے اذ دبرا، اذ تکرا سے اذ دکرا، اذ تجرا سے اذ دجرا، یہ صورتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اور پھر آگے جا کے ہر ایک حرف کو سامنے رکھ کے الگ ایک اس کی حیثیت ہے اور الگ بات ہے۔ تو بہرحال پھر ہم دیکھتے ہیں، اس میں پہلے نمبر پہ دال کو لے لیتے ہیں۔ دال جب فا کلمے میں ہوا اور تا افتعال کو بھی دال سے بدلا تو لازمی طور پر دونوں ہم جنس اکٹھے ہو گئے، اور دال کا دال میں ادغام ہونا ضروری ہے، واجب ہے، تو لہٰذا اس سے ایک ہی صورت نکلے گی۔ باب افتعال کے فا کلمے میں دال ہو تو جب تا افتعال کو دال سے بدلیں گے، آگے جا کے جب آپ پڑھیں گے تو ایک ہی صورت نکلے گی، ادغام۔ یہاں ایک صورت ہم پڑھیں گے، ادغام اس کو کہیں گے ادبارہ، بس اس کو ہم کہیں گے
इद्दबरा। अब इद्दबरा यद्दबिरु इद्दिबारन पढ़ना वाजिब है, इसमें अब कोई ऐसी सूरत दूसरी नहीं हो सकती। जब बाब इफ्तिआल के फा कलमे में दाल आ जाए तो आप ता को तो दाल करेंगे वजूबी तौर पे, फिर दाल का दाल में इदगाम भी वजूबी हो जाएगा हम जिन्स होने की वजह से, तो इद्दबरा यद्दबिरु इद्दिबारन पढ़ेंगे। दूसरी सूरत आ जाती है ज़ाल की। तो ज़ाल में आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 सूरतें हैं। सबसे पहले तो ये है कि इजहार उसको हम कहेंगे, यानी ता इफ्तिआल को दाल से बदल दिया, ज़ाल को अपनी जगह रख के हमने इजहार इदगाम के बगैर ही पढ़ा, तो पढ़ेंगे इज़ दकर यज़्दकिरु इज़्दिकारन फहुव मुज़्दकिरुन उज़्दुकिर युज़्दकरु इज़्दिकारन फ़ज़ाका मुज़्दकरुन। दूसरी सूरत है इदगाम, यानी आप दाल को ज़ाल करेंगे, ज़ाल का ज़ाल में इदगाम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा इज़ ज़कर यज़्ज़किरु इज़्ज़िकारन फ़हुव मुज़्ज़किरुन उज़्ज़ुकिर युज़्ज़करु इज़्ज़िकारन फ़ज़ाका मुज़्ज़करुन लम यज़्ज़किर लम युज़्ज़कर इला। इसकी तीसरी सूरत भी बनती है, उसे कहते हैं अक्स, और वो ये है कि आप बजाय इसके कि आप ज़ाल को यानी दाल को ज़ाल करें, ज़ाल का ज़ाल में इदगाम करें, उल्टा ज़ाल को दाल भी कर सकते हैं करीब होने की वजह से, और फिर क्या हो जाएगा ज़ाल को आप दाल करेंगे, दाल का दाल में इदगाम करेंगे, तो क्या निकल आएगा इद्दकरा। इद्दकरा यद्दकिरु इद्दिकारन फहुव मुद्दकिरुन उद्दुकिर युद्दकिरु इद्दिकारन फ़ज़ाका मुद्दकरुन वद्दकर बाद उम्मतिन अना उनब्बिउकुम बिताविलिही फ़अरसिलून। ये सूरह यूसुफ में जो लफ्ज़ है वो इसी इद्दकरा इसी से है, यानी अक्स की सूरत में उसको रखा गया है, यानी बजाय इसके के दाल को दाल से बदला जाता, ज़ाल को ही दाल से बदला, दाल का दाल में इदगाम कर दिया तो इद्दकरा हो गया। ये इस ज़ाल की 3 सूरतें हैं। आगे रह गया ज़ा, तो ज़ा में 2 ही सूरतें हैं, एक है इजहार इज़्दजरा, इज़्दजरा यज़्दजिरु इज़्दिजारन फ़हुव मुज़्दजिरुन पढ़ें तब भी ठीक है, और दूसरी सूरत है इज़्ज़जरा। इज़्ज़जरा यानी आप दाल को ज़ा कर देते हैं, ज़ा का ज़ा में इदगाम कर देते हैं, इज़्ज़जरा यज़्दजिरु इज़्दिजारन फ़हुव मुज़्दजिरुन पढ़ते हैं, तो ये भी ठीक है, और इसमें अक्स नहीं है। तो ये समझना ज़रूरी है कि दाल आए 1 सूरत इदगाम, ज़ाल आए 3 सूरतें इजहार इदगाम और अक्स यानी तब्दील करके उसको, और जब ज़ा आ जाए तो 2 सूरतें, एक इजहार होगी और एक इदगाम इज़्ज़जरा हो गया। ये इनको ये इस कानून का यहाँ तक ताल्लुक़ है सूरतें पढ़ने का, यानी बाद में ता इफ्तिआल को दाल से बदलने के बाद। मसदर लिख देते हैं, दाल का मसदर पढ़ेंगे सर्फ़ सग़ीर सलासी मज़ीद सही असबाब इफ्तिआल जैसे लिद्दिबारो, एक ही सूरत है। ज़ाल पढ़ेंगे सर्फ़ सग़ीर सलासी मज़ीद सही असबाब इफ्तिआल जैसे लिज़ दिकारू व या के लिज़ दिकारू व या के लिज़ दिकारू। 3 सूरतें हो गई। पीछे रह गया क्या कहते हैं ज़ा, यहाँ लिख देते हैं ज़ा को, यह है जो कानून का नाम, शुरू में तो लिखा हुआ है, आखिर में ये सूरत बन जाएगी। सर्फ़ सग़ीर सलासी मज़ीद फ़ी सही असबाब इफ्तिआल जैसे लिज़ दे जारू व या के लिज़ जारू। ये इनके पढ़ने का तरीका हो जाएगा। ये एक सूरत आ गई इसकी दाल की, ये आ गई ज़ाल की, यहाँ पे देख रहे हैं दाल, ये देख रहे हैं ज़ाल, और ये आप देख रहे हैं ज़ा। तो ये माजी में भी हाल हो गया, पढ़ने का तरीका क्या है वो भी हाल हो गया, यानी जहाँ 3 सूरतें हैं आप 3 सूरतों से पढ़ सकते हैं, जायज़ हो जाएगा। इज़ दकर यज़्दकिरु इज़्दिकारन मुज़्दकिरुन उज़्दुकिर युज़्दकिरु इज़्दिकारन पढ़ें तब भी ठीक है। इज़ दकर यज़्दकिरु इज़्दिकारन मुज़्दकिरुन उज़्दुकिर युज़्दकिरु इज़्दिकारन मुज़्दकिरुन पढ़ें तब भी ठीक है। इज़ दकर यज़्दकिरु इज़्दिकारन फ़हुव मुद्दकिरुन उज़्दुकिर युज़्दकिरु इज़्दिकारन फ़ज़ाका मुद्दकिरुन, ये पढ़ें तब भी ठीक है। और इज़ दजर यज़्दजिरु इज़्दिजारन पढ़ेंगे, वही आगे इज़ ज़जर यज़्दजिरु इज़्दिजारन फ़हुव मुज़्ज़जिरुन, ये पढ़ेंगे तब भी ठीक है। तो इसको इंतहाई यानी कि जहन हाजिर रख के इनको समझना ज़रूरी है। बात बिल्कुल आसान सी है कि शुरू में ता इफ्तिआल को दाल से बदल दिया जाता है वजूबन, दाल से 1 सूरत निकलती है, ज़ाल से 3 सूरतें निकलती हैं, और ज़ा से 2 ही सूरतें निकलती हैं। बिल्कुल बेआइन ही इसी तरह का अगला कानून भी होगा, स्वाद ज़्वा त्वा ज़्वा का, उसको भी हम इसी तरीके से हल करके आपको बताएंगे, और इस तरीके से हम बाब इफ्तिआल के फ़ा कलमे में जो बात होती है उससे हम निकल जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।